السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک بازار زر کا محافظ ہونے کے ناطے کس طرح سے زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے، کس طرح سے کرنسی کی جو قدر ہے اس کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتا ہے ملک کے اندر۔ تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک کچھ مقداری طریقے اپناتا ہے اور کچھ وصفی طریقے اپناتا ہے۔ تو مقداری طریقے دیکھے جائیں تو اس میں ایک شرح بینک کی پالیسی ہے۔ شرح بینک سے مراد وہ شرح سود ہوتی ہے جو مرکزی بینک عام تجارتی بینکوں کو قرض جاریوں کو بٹا لگاتے وقت عائد کرتا ہے یا مقرر کرتا ہے۔ تو بینک ریٹ کے ذریعے سے زر کی گردش کو اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے۔ جن دنوں افراط زر ہوتا ہے تو ان دنوں شرح بینک بڑھا دی جاتی ہے، جن دنوں تفریط زر ہوتا ہے ان دنوں شرح بینک کم کر دی جاتی ہے، یعنی شرح سود کم ہو جاتی ہے اور قرض لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے مقداری طریقہ، وہ جو اسٹیٹ بینک اپناتا ہے وہ کھلے بازار کا عمل ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اسٹیٹ بینک کفالتیں، بانڈز، مسکات کی خرید و فروخت کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ اور جن دنوں افراط زر ہوتا ہے تو ان دنوں اسٹیٹ بینک اپنی کفالتیں، بانڈز، تمسکات، سیکیورٹیز وغیرہ ساری لوگوں میں فروخت کر دیتا ہے۔ اور جن دنوں تفریط زر ہوتا ہے ان دنوں وہ خرید لیتا ہے۔ وہ اس طرح سے زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ فروخت کرتا ہے سیکیورٹیز، بانڈز وغیرہ تو بہت سا روپیہ گردش سے نکل آتا ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور جب تفریط زر ہوتا ہے، زر کی مقدار کم ہوتی ہے، ان دنوں وہ خرید لیتا ہے اور مارکیٹ میں روپیہ ڈال دیتا ہے۔ پھر بینکوں کے زر محفوظ کی شرح میں تبدیلی ہے۔ ملک میں موجود تمام فہرستی بینک، تجارتی جتنے بھی فہرستی بینک ہیں، تجارتی بینک ہیں، وہ سارے اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ اپنی امانتوں کا 5% اور اس کے بدلے میں اسٹیٹ بینک مشکل وقت میں ان کی کام آتا ہے، ان کی ہنڈیوں کا بٹا لگاتا ہے، ان کو قرض جاری کرتا ہے۔ تو اگر افراط زر کے دنوں میں زر محفوظ کے تناسب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور تفریط اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔ افراط زر کے دنوں میں جب اس زر محفوظ کی جو شرح ہے اس میں جب اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر بینک اب پہلے سے زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے اسٹیٹ بینک کے پاس اپنا روپیہ رکھواتے ہیں، اور اس طرح سے بینکوں کے قرض جاری کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ پیسہ اب انہیں اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانا پڑتا ہے۔ تفریط زر کے دنوں میں قرضے کو دینے کی چونکہ بڑھانے کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں زر محفوظ کے جو تناسب ہے وہ کام ہو جاتا ہے، تو بینکس کے تجارتی بینک کے قرضہ دینے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر زر نقد کی نسبت میں تبدیلی ہے جی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آرڈیننس کے ذریعے سے تمام تجارتی بینکوں کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ اپنی کل میعادی اور غیر میعادی امانتوں کا تقریباً 20% جو ہے سونے چاندی اپنے پاس رکھیں گے۔ 1972 میں اس تناسب کو بڑھا کر 30% کر دیا گیا، جبکہ 1973 میں اسے بڑھا کر 35% کر دیا گیا، جو اب بھی مقرر ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ زر کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تفریط زر کے دنوں میں سے کم کر دیا جاتا ہے اس شرح کو، اور افراط زر کے دنوں میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھے دیکھا ہے یہ مقداری طریقے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ کوالٹیٹیو میئرز بھی ہیں، کچھ وصفی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کو پابند کرتا ہے اور زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کریڈٹ ریشننگ ہے، یعنی قرضہ کی راشن بندی۔ اس کے ذریعے سے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک کو اپنی طرف سے ان بینکوں کے مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کے لیے ایک حد مقرر کر دیتا ہے قرض جاری کرنے کی، روکا جا سکے افراط زر کے دنوں میں۔ ایک حد سے زیادہ جو ہیں وہ قرض جاری نہیں کر سکتے، اور پھر تفریط زر کے دنوں میں اس کو قرض جاری کرنے کی حد بڑھائی جا سکتی ہے۔ اخلاقی اپیل ہے، اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں پر اخلاقی اپیل دباؤ ڈالتا ہے کہ اپنی ذمہ پر عمل کریں، اور انہیں اس بات کا ادراک کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حب الوطنی کے جذبہ کے تحت اب ملک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں افراط زر کو کنٹرول کیا جائے۔ تو تمام جو تجارتی
وہ زرعی پالیسی پر عمل پیرا ہوں اور تفریط زر کے دنوں میں بھی اسی طریقے سے اخلاقی اپیل کے ذریعے سے زر کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر راست اقدام کیا ہے؟ اگر کوئی تجارتی بینک اسٹیٹ بینک سے تعاون نہ کرے، زرعی پالیسی کو راست اقدام کے تحت اسے قرضہ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے، اس کی ہنڈیوں کو بٹا لگانے سے انکار کر دیتا ہے اسٹیٹ بینک، اور اسے اپنی فہرست سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ اشتہار بازی کا ایک طریقہ ہے۔ اشتہار بازی کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹیٹ بینک اشتہار بازی کے ذریعے سے افراط زر کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی انعامی بانڈز کے ذریعے سے ان کا لالچ دے کر کروڑوں روپے گردش سے نکال لیتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو بچت کی ترغیب دی جاتی ہے اشتہار بازی کے ذریعے سے کہ بچتیں کی جائیں، اور انعامی بانڈز کی سے اس طریقہ کے تحت بینک جو امانتیں وصول کرتا ہے اس کی مالیت کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر بینک ایک کے دنوں میں اس حد مختتم کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 1,00,000 مالیت کی شے مارٹگیج رکھ کے 1,20,000 تک کا قرضہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی کر کے بھی افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انتخابی کنٹرول کا طریقہ، اس طریقے کے ذریعے سے صارفین کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ طریقہ۔ یعنی جب افراط زر کے دن ہوتے ہیں تو جب انسٹالمنٹس پر لوگ اشیاء کو خرید رہے ہوتے ہیں اقساط کی صورت میں، تو افراط زر کے دنوں میں شروع کی اقساط کو زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی اشیاء کو خریدنے کی حوصلہ شکنی کی جا سکے اور جب تفریط زر کے دنوں میں عام جو شروع کی اقساط ہوتی ہیں انہیں آسان رکھا جاتا ہے تاکہ اور پالیسی شرائط ہیں وہ بھی آسان کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اشیاء کو خرید سکیں اور جو منی ہے وہ سرکولیٹ کر سکیں۔ تو یہ وہ طریقے تھے مقداری اور افراط زر کو یا زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے اپناتا ہے۔